پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان کو ہدف تنقید بناتا ہے، تو اسے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ مجھے بتائے کہ جو شخص کافروں سے اپنے رشتے کرے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے، اس کے متعلق اس کا کیا فتویٰ ہے؟ جو شخص کافروں سے رشتہ داری کرے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے، یہ مناظرہ انہوں نے شروع کیا، یہ شرائط بتا رہے ہیں یا مناظرہ انہوں نے شروع کر دیا؟ یہ شرائط بیان کر رہا ہوں نا۔ ابھی یہ شرائط ہے، آپ مجھ سے سوال، ایک علمی سوال کر رہے ہیں، انتقاد کر رہے ہیں کہ کافر کو رشتہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ شرائط کہاں؟ آپ شرط بتائیں کہ میرے شرط کا مطلب نہیں آتا تو طارق آپ کو سمجھائیں گے کہ شرط کس کو کہتے ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں نا کہ دوسری بات یہ ہے طارق صاحب کہ ایسے شخص پر جو کافر کو رشتہ دے، اس پر اس کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے کچھ اعتراضات ہیں، یہ سوالات اعتراض نہیں ہے، یہ شرائط مناظرہ ہے۔ اعتراض تو ابھی آگے آنے ہیں۔ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک بندہ جو کسی کو رشتے کی جو بات آپ کر رہے ہیں، کسی کا کافر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے، یہ ان سے آپ نے ایک سوال ریز کر دیا ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا اس پر آپ توجہ فرمائیں، ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، میں بڑے آرام سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ یاری صاحب گھبرائیں نہیں، آپ پیار سے میری بات سنیں۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر یہ تنقید کا اس کا مسئلہ ہے، تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ جو شخص کسی کافر کو جس کا ایمان ثابت نہ ہو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو کیا اعلیٰ یاری صاحب اس پر حکم لگائیں گے یا نہیں؟ جائز ناجائز، کفر اسلام کا جو بھی ان کا ہاں ہے، تو یہ تنقید ضروری ہے۔ اور جو کافر کے پیچھے نماز پڑھے، آیا اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ یہ کیا تنقید ہے بھائی؟ ہم نے آپ سے طے کیا تھا کہ سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے بھائی۔ آپ اگر آپ نے طارق بھائی سے آپ نے کیا ٹائم لیا؟ آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ شرائط ہیں، شرائط تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شرط کہتے ہیں کہ قواعد مناظرہ یہ ہونی چاہیے۔ اگر مجھ سے سوالات ہیں، اگر سوال موضوع مناظرہ سے اجنبی ہے، ہمارا آپ کا موضوع مناظرہ ایمان ابی بکر عمر نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہے سورہ حجرات ان کے ایمان کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اس اسپیسیفک خاص موضوع پر اگر آپ کے سوال، اگر آپ موضوع کو وسیع رکھتے، ایک منٹ علامہ صاحب، اگر آپ موضوع کو دائرے کو وسیع رکھتے ہیں، ایمان ابی بکر عمر، ایمان شیخین، اسلام شیخین، تو آپ کو کلی اجازت تھی، وہ بھی وقت مناظرہ میں، کہ اس پہ استدلال کریں، سوال کریں، اشکال کریں، ایراد کریں۔ مجھے ایک کارنر میں آپ مجھے اس قید کر دیں کہ بھئی یہاں یہ اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ میں ملزم ہوتا جواب دیتا۔ اب ایک ایسی چیز جس کا تعلق سورہ حجرات کے نزول سے اور سورہ حجرات کے متن سے نہیں ہے، اور سب کو لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ بھی وقت مناظرہ کے آغاز سے پہلے آپ ابتدا میں اس کو طرح کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے سوال مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ کو شاید بہت ہی غلط فہمی ہے کہ شرائط مناظرہ کس کو کہتے ہیں، تنقیحات کس کو کہتے ہیں۔ تنقیحات یعنی توضیحات، تشریحات، کہ چیز کو ابہام رفع کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے موضوع مناظرہ پر، میں اس کو بیان کرنے کے لیے حاضر و آمادہ ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے، کوئی سوال تنقیح کی ضرورت ہے، توضیح کی ضرورت ہے کہ میرا موقف، میرا مدعا اس آیات کے نزول کے متعلق کیا ہے، میں اس کو توضیح دینے کی میں ملزم ہوں، میں جواب دوں گا۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے شیعہ مذہب کے متعلق، اس کا پھر آپ موضوع مناظرہ سے اور مناظرہ کے قواعد سے خارج ہونا۔ میں طارق بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اور نوری صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح مناظرات میں اس طرح شروع، اسی طرح فضول باتوں میں بہت سارا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد موضوع مناظرہ پہ آ جائیں، مناظرہ کا آغاز ہو، طرفین اپنے دلائل اور استدلالات اور ردود پیش کریں، عوام فیصلہ کریں گے اور ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بسم اللہ، ٹائم ضائع کیے بغیر بسم اللہ آئیے متن مناظرہ پر مناظرہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں۔ پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک تو تحمل مزاجی میں رہیں اور بالکل پریشان نہ ہو۔ ابھی تک تو مناظرہ بھی شروع نہیں ہوا۔ ایک نمبر دو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ چلو برسبیل تنزل آپ کی بات کو مانتے ہوئے، چلو میں اگر ان سوالات کو چھوڑ بھی دوں،
इन तनकीहात को छोड़ भी दूं तो चलो थोड़ा बहुत तो मेरा हक बनता है ना कि जिन शख्सियात को आप हबते अमाल की वजह से उन पर कुफर का फतवा लगाते हैं माज़अल्लाह, तो जो शख्स उनसे दोस्ती करे, उन्हें मोमन कहे और उनकी तारीफात करे, खुदारा ये तो बयान कर दो उनके मुतल्लिक क्या हुक्म है। तो ये मुनाजरा में आप अपने उनके इस्लाम पे ये दलील ला सकते हैं, ठीक है ना। अब मुनाजरे के दौरान, मुनाजरा जब आगाज हो जाए, आप कह दें कि आपका इद्दा बातिल है इसलिए कि अबू बकर उमर को रिश्ता दिया किसी ने, भाई आप कह देना, भाई मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन आप मुनाजरा के आगाज से पहले मुनाजरा आगाज करते हैं और सवाल करते हैं, ठीक है ना। दलाइल तो अगर आपने सवाल इतना ही पूछना है तो मैं आपको जवाब ये देता हूँ, मुख्तसर जवाब देता हूँ कि सूरह तहरीम पढ़ो। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैअन व क़ील उदखुला अन्नार मअ अद्दाखिलीन। जो आप कहेंगे उधर ना कि हज़रत नूह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़ौजे के मुताल्लिक़ कि उनकी शादी कैसे हुई गई ना, वही जवाब हमारा इधर भी है, ठीक है ना भाई। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि उसके पीछे नमाज पढ़ी है, हम क्या मना करते हैं कि आप वैसे आपके मजहब में तो काफिर के पीछे भी नमाज होती है। जब तो आपके मजहब में काफिर के पीछे भी नमाज होती है तो आप क्या इश्काल करेंगे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर उमर के पीछे नमाज पढ़ी है। तो दूसरी बात यह है कि कभी उनके पीछे शिया मजहब में कोई है नहीं कि उनके पीछे नमाज पढ़ी है, ठीक है ना। वो पहले आप सही हदीस से साबित करें अपने इस्तिदलाल में कि उनके पीछे क्यों नमाज पढ़ी है, फिर सवाल करें ना। इस्तिदलाल का तरीक़ाकार तो यह है, मुनाजरा आगाज होने दें। मुनाजरा के आगाज के बगैर सवाल जवाब का ये सिलसिला ये बहुत ही बातिल है, कभी है। ये तो आप कह रहे हैं ना। जी मेरा ख्याल है अब जो आपने आयत पढ़ी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उसके लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सुल्तानुल अंबिया खातमुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुल मासूमीन नहीं, उनके बाद भी मासूमीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह हुक्म नाज़िल फरमा दिया, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया मुशरिकीन काफिरों से निकाह ना करें जब तक कि वो ईमान ना ले। मुशरिक के दो, आपको पता होना चाहिए, मुशरिक के दो किस्म है। एक मुशरिक वो है जो इस्लाम का इजहार करता है लेकिन दिल में मुशरिक होता है, और एक मुशरिक वो है कि जो इस्लाम का इजहार नहीं करता और अलन मुशरिक होता है। जो मुशरिक अपने शिर्क को छुपाता है, जो मुशरिक हकीकत में काफिर होता है, जाहिर में मुसलमान होता है, उस पर इस्लाम के हकाम जारी होते हैं, उसको रिश्ता भी दे सकते हैं, उसका रिश्ता भी ले सकते हैं। यही तो आपकी दो नंबरी है कि आप लोगों के सामने गलत तर्जुमे करते हैं, गलत तशरीह। इसीलिए तो मुनाजरा करेंगे ना आपसे अल्लामा साहब, इसीलिए तो मुनाजरा होगा ना। मुनाजरा होने दें, मुनाजरे में आप अपने दलाइल दे देना। ये मुनाजरा से डर गए अल्लामा साहब। नूरी साहब आप मुनाजरा से भाग रहे हैं या आपका फरार है, मुनाजरा आगाज नहीं होने दे रहे ये शख्स। वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। अच्छा इस तरह करते हैं, बसाद एहतराम वाजिब तकरीम उलमा इकराम, ये आज के मौजू पे ऊपर गुफ्तगू करें। अगर कोई सवाल हुए ना इस तरह के जो नूरी साहब के ज़हन में, वो इंशाल्लाह जरूर रखेंगे और वो इनसे हम जवाब जरूर लेंगे। तो मुझे आप इजाजत दें, मैं ये शराइत मुनाजरा है। मुनाजरा शराइत इसलिए है ना कि ये जो शख्स ऐसे शख्स से मुनाक़त करेगा वो यकीनन उस पर कुरान और सुन्नत का ये हुक्म लागू करेगा। जैसा कि मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला का इरशाद है। अब ये तो नहीं कि ये अपनी मर्जी से तर्जुमे करेगा और मैं इसे करने दूंगा। ये कैसा शर्त मुनाजरा है भाई, ये शर्त मुनाजरा शर्त बोलते हैं कायदा को कि तरफैन इस कायदे का शर्त यह होगा कि मसलन 10 मिनट आप बात करें, 10 मिनट मैं बात करूं। शर्त यह होगा मसलन आप मौजू से बाहर ना जाएं। शर्त ये तो नहीं है कि आप काफिर के साथ शादी नहीं कर सकते। ये कोई शर्त मुनाजरा। मुझे बहुत ताज्जुब है कि आपको शर्त के लुग़वी माने नहीं आते अल्लामा साहब। मुझे ताज्जुब है, आप अपने आप को अल्लामा कहते हैं। शर्त आप किसी किताब लुगत में जाके देखें कि शर्त बोलते किसको हैं। अभी तो एक शर्त रखी है और अभी से ये घबरा गया, इसका ये हाल है। नहीं और अभी दूसरी शर्त रखूंगा तो फिर इसका क्या हाल होगा। नहीं, शर्त ये होती है कि आपने जो पॉइंट उठाया है इसको क्या करे, वो जवाब दे इसका। नहीं जवाब नहीं, ये मुझे ये बताए कि जो शख्स काफिर से शादी करे, काफिर से दोस्ती करे,
اس کے متعلق حکم شرع کیا ہے، آیا جائز ہے یا ناجائز ہے، بس 2 لفظوں میں یہ جواب دے دے. بات سن، دیکھو آپ باقی نے لفظ ادلہ بولا جو ہے وہ جواب. مناظرے کے دوران آئیں گے. سنیں آپ، عرض یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا جواب دے، یہ تو جواب لے رہے ہیں آپ سے. تو میں پھر ایک رائے دیتا ہوں نا کہ آپ نے اس کا سن لینا پلیز پلیز. آپ نے یہ جو بھی پوائنٹ اٹھایا ہے، اسی طرح کے 2 اور آپ کے جو ذہن میں تنقیحات کے لیے وہ لکھ لیں اور وہ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، وہ ان سے جواب لے لیتے ہیں. دیکھیں ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دے، تو وہ اس کے بارے میں آپ بول لیں اور وہ اس کی تنقیحات میں وہ دے دے گا. اگر عوام فیصلہ کر لے گی، اگر اس نے جواب درست دیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اگر اس کے دلائل کمزور ہوئے تو نہیں، وہ بھی ابھی سامنے آ ادلہ جائیں گے. کی بات نہیں ہے، ابھی دلائل کی بات نہیں ہے، ابھی شرائط ہیں، ان کی تنقیحات ہیں کہ جو شخص کسی کافر کے ساتھ امبل مزاجی سے ذرا بات سن لے، جو شخص کسی کافر کے ساتھ نکاح کرے اس کا شرعن کیا حکم ہے. صرف ہاں یا نہ میں 2 منٹ کی بات ہے ساری. ایک نمبر 2، جو کسی کافر کی تصدیق کرے، کسی کافر کی تعریف کرے، کیا یہ اس کی تعریف قرآن و سنت کے مطابق ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. بات تو صرف 1 منٹ کی ہے. تو اگر 1 منٹ میں نہیں، اگر وہ اس کا یہ کہہ دے کہ جائز نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ نکاح جائز نہیں ہے اس سے، یا جائز ہے، بس بات ختم. یہ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی شرط ہے مناظرے کے شرط؟ مناظرے کا شرط علامہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شرط رکھیں کہ بھائی آپ صرف ہماری کتابوں سے دلیل لا سکتے ہیں، یہ شرط مناظرہ ہوگا. آپ موضوع مناظرہ سے خارج نہیں ہو سکتے. آپ چپ، ایک منٹ خاموش، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں علامہ صاحب، مجھے بات کرنے دیں. شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ شرط رکھیں کہ طرفین اس بات کا التزام کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے بات کو نہیں کاٹیں گے. یہ ہوتا ہے شرط مناظرہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھ سے ایک علمی سوال کر رہے ہیں، ایک اشکال کر رہے ہیں، یہ شرط نہیں ہے، یہ ایک اشکال ہے، ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ موضوع سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، سورہ حجرات سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ دوران مناظرہ، اگر موضوع مناظرہ سے آپ کا سوال، کوئی اشکال، کوئی ایراد موضوع مناظرہ سے متناسب ہے، آپ طرح کرتے ہیں تو میری ذمہ داری کہ میں اس کا جواب دے دوں. آپ بھول گئے بھائی شرط بولتے کس کو ہیں؟ یہ چیزیں جو آپ طرح کر رہے ہیں یہ ردود ہیں، یہ استدلالات ہیں، یہ اشکالات ہیں، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سوالات اس طرح کرتے ہیں مناظرہ سے پہلے تو میں 10 سوال ہے یہاں پہ کھڑا کر سکتا ہوں کہ جو تراویح کو دین میں داخل کرے وہ بدعتی ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کا جواب دے دو. جو فلان کام کرے، جو مثلا جنگ سے بھاگ جائے، اس کے مذمت پہ آیات نازل ہو جائے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کاٹے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ تو مناظرہ یہیں سے شروع ہو گیا بھائی، موضوع سے بھی باہر گئے، جو مرضی آپ سوال کریں مناظرے سے کے موضوع سے اجنبی. تو آپ علامہ صاحب، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ شرط اور استدلال کی فرق کو جان لیں. اگر آپ مناظرہ سے پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں بھائی یہ تو بڑی عجیب چیز ہے نا کہ مناظرہ سے پہلے 1-2 سوال ان کے پاس، تو میرے پاس بھی سوالات ہیں، میرے پاس بھی سوالات ہیں. یہ سوال نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے. سوال نہیں ہے تو پھر ختم ہے، پھر آگے بڑھیں بھائی. سوال نہیں ہے، آگے بڑھیں، بسم اللہ مناظرہ آغاز کریں. اگر سوال ہی نہیں ہے تو ختم ہے. یہ مناظرے کی شرائط ہے کہ جو کسی کافر سے مناقت کرے، دیکھو جس کو آپ کافر کہتے ہیں اس کو مناقت، شادی اس سے کرنا یا اس سے رشتہ لینا یا دینا، آیا شرعن اس کا کیا حکم ہے، اس کو پہلے واضح کر دیں تاکہ درمیان میں کوئی جھگڑا نہ ہو. آپ مناظرے کے دوران پوچھ لیں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، ہم نے اس کو 10 دفعہ جواب دیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اس پہ دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں لوگوں کی 3 کیٹیگوریز ہیں. ایک کیٹیگوری ہے بھائی، ایک کیٹیگوری ہے مومن اور مسلمان کی، ایک کیٹیگوری ہے کافر جو علن کافر ہے، اور ایک وہ کافر ہے جو منافق ہے. جو کافر، جو منافق ہے، ظاہر میں شہادتین پڑھتا ہے، دل میں وہ کافر ہے، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو اس کے متعلق آیا نازل ہوا ہے، پورا سورہ نازل ہوا ہے، بلکہ یقولون رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، شہادتین بھی ان کا جھوٹ ہے. یہ آیات تو آپ کے بخاری میں کہ اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے
لیکن پوری ظاہر بات میں کرنا لسان میں شہادتین جاری کر دیتا ہے، اس پہ اسلام کے احکام مکمل جاری بات ہوتے کرنا ہیں، تیرے اس پہ نماز بھی پڑھ سن لا نا بھائی، سوال کیا تو سن لو. اسلام مکمل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں. اب تو لمبی تیری بات سنتا جاؤں گا. قرآن مجید نے 3 باتیں کھل کر کہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اب اس مناظرہ شروع ہو گیا نا بھائی. یا طارق صاحب آپ سنبھالیں نا اس کو. کافرون. تو جی ان المنافقین 3 اسلام کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں. اور آپ بھائی طارق صاحب یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کا اقرار ہے، اس کا اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آپ ہار گئے الحمدللہ رب آپ نے اقرار کر لیا ہے شیخین کا عدم اسلام، کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے. آپ کے لیے میں لینینسی کرتا ہوں، آپ کے لیے میں چلو میں مناظرے سے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر بھی مجھے جب سوال کیا تو جواب سن لو نا. پھر جواب بھی نہیں سن لیتے، خود شروع ہو جاتے ہیں. غلام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں، یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، ان کا وہی بے عزتی ہوگی. جماعت مریم میں ان کی وہی حالت ہوگی جو پیر جمیل صدیقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکا، تو اسی لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو آخری مناظرہ ہوگا، اس کے بعد تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو مناظرہ ہونے دینا. مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ مناظرہ کیوں آغاز نہیں ہونے دے رہے؟ میں تو آئے مناظرے کے لیے. جب آپ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ شرط مناظرہ کیا چیز ہے، اپنا نام رکھا ہے مناظر اسلام. آپ اپنے دعوے انہوں نے ایک منٹ طارق بھائی، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے، لقب رکھا ہے مناظر اسلام، اور ان کو غلط بات کر رہا ہے. اللہ یاری صاحب سن لو، بات نہ کاٹے نا. دیکھ اب پھر شروع ہو گیا، کہتا ہے تحمل مزاجی. اس سے زیادہ سخت بات کروں گا. جب ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا نا کہ وہ میری ہر بات کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے جو مرضی یہ کہہ دے نہیں، اور کوئی تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے اپنا نام مناظر اسلام رکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرط مناظرہ کہتے کس کو ہیں.